کیا کیا؟ اب اگلی بات یہ رہی کہ وہ پھر یہ عقیدہ کیوں وضع ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئیں، اس کے تحت تو بڑی چیز ہے، گنجائش نکلا اس سے بڑی بڑی سازشیں کرنے کی۔ یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک مثال عرض کرتا ہوں میں۔ سورہ نور میں 24/11 سے یہ شروع ہوتا ہے واقعہ، مشہور ہے عام طور پہ افک کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افک کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف تہمت لگانا، تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عام مشہور ہے، بڑی شہرت اس کو دی جاتی ہے۔ واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے، یہ جو آیات ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جنہوں نے یہ تہمت تراشی تھی یہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا۔ اور وہ جو ان کا سرگنا تھا، قرآن نے کہا لہو عذاب علیم۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنمائی جو دینی تھی قرآن نے۔ رہنمائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تہمت لے کے آئے، کوئی اس قسم کی خبر لے کے آئے، تو دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس پہ اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو۔ اور حکومت کے متعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت نے مقرر کیا ہو اس کی طرف ریفر کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے، خود بخود اس کو لے دوڑے نہیں، کاتا اور لے دوڑی یہ نہ کیا کرو، اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا قالوا ھذا افک مبین، یہ تو آن دی فیس آف اٹ جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو نظر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہمت تراشی کی ہے، یہ بہتان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے آگے ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پہ قطعاً ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اس چیز کو پھیلا دیں، سنی اور لے کے چلے گئے، بلکہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہتان نظر آتا ہے۔ یہ آیات ہیں، اس میں قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کون خاتون تھی جس کے خلاف یہ بہتان تراشی ہوئی، یہ کہیں نہیں آیا۔ قرآن نے جو رہنمائی اس میں دی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ نام دیے جاتے ہیں، واقعات کی تفصیل بیان کی جاتی، سوال ہی نہیں تھا۔ بوندیں آ گئیں جی مجھ پر، تو یہ جی چل جائے گا کچھ، بہرحال نہ چلا تو کچھ تو پھر برآمدے میں لے آئیے گا، کچھ یہاں ہیں صفدر صاحب یا تو بیٹے، ٹھیک ہے۔ عزیزان من، پھر وہ داستان شروع ہوتی ہے۔ آیات میں نے پیش کی آپ کے سامنے، اس کا صحیح اور آسان ترجمہ بھی آ گیا۔ ان کی روح سے ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کوئی پیچیدگی ہے اس کے اندر، کوئی ابہام کسی قسم کا قرآن میں تو کہیں ہے بھی نہیں، لیکن بالخصوص میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے بات چلے گی۔ وہاں نہیں
اسپیکر نہیں، اتنی بیمار ہوگی کہ بالکل قریب المرض، اور اس کے بعد ایک دن آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی اور اس میں یہ کہا، میری عصمت کی گواہی دی، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطمئن ہوئے اور پھر مجھے گھر لے گئے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس قسم کی سازشیں تو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں نا، جب افسانہ ہی مطلوب ہو تو افسانے کی تو ہر شک پوری کی جاتی ہے۔ ملخص یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ مقصد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بہتان تراشی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا افسانہ نگار نے، اور یہ لوگ سوچا ہی نہیں کرتے تھے کہ تیرے نشتر کی ذات شریان کیسے نات وہاں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ بہتان ہے، یہ افک عظیم ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، تحقیق نہیں کی جا رہی۔ قرآن نے یہ خود کہا ہے، تہمت لگانے کے سلسلے میں اسی سورہ نور میں ہے، قذف جس کو کہتے ہیں، کہ قذف کی صورت ہو، کوئی بہتان تراشی کرے تو اس سے کہو کہ 4 گواہ لاؤ اس کے لیے، اور وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کو سزا دو۔ یعنی بہتان کے سلسلے میں یہ سارے احکام خود قرآن میں موجود ہیں۔ بہتان کا چرچا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی حکم کی بھی تعمیل نہیں کرتے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ افسانہ نگار یہ سازشی کس نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہے، کہ بیوی کے متعلق کچھ ایسا ہی تھا نا ذہن میں، ضرورت ہی نہیں سمجھی کسی تحقیق کی، یہ کہنے کی کہ یہ بہتان ہے۔ بلا تحقیق میک کے بھیج دیا، چرچا ہوتا رہا۔ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک ایک عورت آتی رہی میرے پاس، میں روتی رہی سارا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر بھی تحقیق نہیں کرائی، اس کے بعد بھی کسی تحقیق کے نتیجے میں کسی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ میں بری ذمہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کے ان کی بریت کی۔ اب حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اس روایت کی روح سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات، اس قسم کی تہمت تراشی کی بات آئے تو قرآن یہ کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے۔ رسول اللہ نے جو کیا تھا وہ ہے نا ہمارے لیے سنت رسول اللہ اور اسوہ حسنہ، جو بخاری نے بیان کیا ہے۔ کوئی تحقیق نہ کرو، کچھ پوچھو نہیں، اٹھاؤ اور بیوی کو میکے بھیج دو۔ اب آگے جا کے مشکل پیش آ گئی۔ رسول اللہ نے کسی تحقیق کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے۔ وہی آئی، ان کو تو وہی آ گئی، ہم پہ تو وہی نہیں آئے گی۔ ہم نے جس کو میکے بھیج دیا وہ تو گئی۔ یہ ہے عزیزان من ان آیات کی شان نزول۔ شان نزول اے محمد گر قیامت را براری سر بے خاک، سر برارو این قیامت درمیان خلق بھی، ان کو کچھ
کچھ احساس نہیں ہوا کہ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں.